الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ کا آج پہلا درس ہوگا. سورۃ المائدہ آج ہی ہم شروع کر رہے ہیں اس کا مطالعہ. ہم اس کی ایک آیت پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن حرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کا ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ سورۃ المائدہ اس کا نام کیا ہے، زمانہ نزول کیا ہے اور شان نزول کیا ہے، اور مباحث کی اس میں کون سے مضامین کو پیش کیا گیا ہے، کون سے مضامین اس میں آئے ہیں، کن باتوں پر ڈسکس کی گئی ہے، کون سے احکامات ہیں، وہ سب اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے. نام. اس سورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے، یعنی لفظ ہے مائدہ. 15واں اور رکوع نمبر 15 ہے، اس کی آیت ہے، اس میں ایک لفظ ہے مائدہ. قرآن کی بیشتر صورتوں کے ناموں کی طرح اس نام کو بھی صورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں، محض دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے اسے علامت کے طور پر اختیار کیا گیا ہے. تو اکثر ہم بارہ بتا چکے کہ صورتوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ بس پہچان ہوتی ہے، بس صورت کا ایک دوسرے سے، ایک صورت سے دوسری صورت تھوڑا الگ ہو جائے، ممیز ہونا پہچان کے لیے. باقی کوئی موضوع نہیں ہوتا ہے ایسا جیسے دوسری کتابوں میں موضوعات ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر یہ پوری صورت ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف پہچان کے لیے. ہاں البتہ اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، جیسے سورہ آل عمران ہے، اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ڈیٹیل میں کوئی موضوع نہیں ہوتا ان چیزوں پر، صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے نام. کس زمانے میں نازل ہوئی ہے؟ زمانہ نزول. سورت کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اواخر یا 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی ہے. 6 اور 7 ہجری. ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے. 1400 مسلمان. مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں، عداوت یعنی دشمنی کے جوش میں، عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا اور بڑی رد و قد کے بعد یہ بات قبول کی کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ سال آپ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف تو زیارت کعبہ کے لیے سفر کے آداب بتائے جائیں تاکہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری اسلامی شان کے ساتھ ہو سکے، اور دوسری طرف انہیں تاکید کی جائے کہ دشمن کافروں نے ان کو عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے اس کے جواب میں وہ خود کوئی ناروا زیادتی نہ کریں، اس لیے کہ بہت سے کافر قبیلوں کے حج کا راستہ اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا. اسلامی مقبوضات سے مقبوضات جو اس وقت کے مسلمانوں کے جو زیر علاقے تھے، ان کے تصرف میں جو علاقے تھے ان کے قبضے میں، اسلامی مقبوضات سے گزرتا تھا، اور مسلمانوں کے لیے ممکن تھا کہ جس طرح انہیں زیارت کعبے سے روکا گیا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو روک دیں. یہی تقریب ہے اس تمہیدی تقریر کی جس سے اس صورت کا آغاز ہوا ہے. آگے چل کر 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ تقریر چل رہا ہے.
اس کے علاوہ جو دوسرے مضامین اس صورت میں ہم کو ملتے ہیں وہ بھی سب کے سب اسی دور سے کے معلوم ہوتے ہیں۔ بیان کے تسلسل سے غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر بھی ہم مطالعہ کر چکے، اس پر بھی بیان ہوئے ہیں کہ قرآن خطبوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا، یعنی زبانی، خطبہ زبانی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی صورت ہے، جتنی بھی صورتیں نازل ہونی ہیں جبریل علیہ السلام کے حوالے کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام زبانی کس کو سنا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جو بھی اس وقت کے لوگ تھے سامنے، تو خطبوں کی شکل میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور جو ترتیب نزولی کچھ الگ ہے، اور ترتیب مصحف جس شکل میں قرآن میرے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے، ترتیب نزولی الگ ہے۔ ترتیب نزولی اس لیے الگ تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، گریجولی قرآن نازل ہونا تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، جو بھی درپیش مسائل تھے، بیک وقت ان کے جواب آیا کرتے تھے، جو بھی مسائل ہوا کرتے تھے اس وقت جو بھی مسئلہ درپیش آیا اس کا جواب اوپر سے آ گیا، آیت نازل ہوتی تھی، چاہے اس میں وقفہ کوئی لگے یا نہ لگے۔ لیکن یہ خاص ہوتا ہے جسے مکہ اور مدنی دور ہم کہتے ہیں کہ یہ مکی دور ہے، مدنی دور ہے، وہ بھی خاص ہوتا ہے نبی کے ساتھ، جو بھی وقت کا جو بھی نبی گزرا ہے تو وہ جو ادوار ہوتے ہیں وہ ان سے خاص ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہتے ہیں مکی دور اور مدنی دور، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، وہ ختم ہو گیا، اب رسالت اور دین جو ہے اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ شاید آیت اسی صورت میں آئے گی کہ اب دین جو ہے مکمل ہوا ہے۔ جب مکمل کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم پابند نہیں رہتے مکی اور مدنی دور کے، ٹیکنیکل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم مکی دور میں جی رہے ہیں پھر ہم مدنی دور میں جائیں گے پھر ہم یہ کریں گے، دین کمپلیٹ ہوا ہے، اب دین جس شکل میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے ہم اس کے پابند ہیں، نہ کہ اس تدریجی احکامات کے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بالفعل تدریجاً احکامات اتر رہے ہیں، ان پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن جب کوئی آیت نازل ہو رہی ہے اس کو ترتیب مصحف میں رکھا جا رہا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اب 23 سالوں کے اندر قرآن اور اسلام کمپلیٹ ہونا ہے، تو کمپلیٹ شکل کون سی شکل اس وقت، کس شکل میں قرآن میرے آپ کے سامنے ہے، اسلام میرے آپ کے سامنے ہے، ہم اس ترتیب کے پابند ہیں، نہ کہ ترتیب نزولی یا مکی اور مدنی دور کے پابند ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان اور جس شکل میں جس صورت میں اسلام کو کمپلیٹ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپلیٹ ہوا نا، اب ہم اس کے پابند ہیں، نہ کہ مکی اور مدنی دور کے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے، تو یہ خطبوں کی شکل میں قرآن نازل ہوا ہے، تحریری شکل میں نہیں، تحریری شکل میں بعد میں جو ہے وہ شائع ہوا، جیسے پہلے ابتدائی یا پتھروں پر ہے، چمڑوں پر ہے، جس پر بھی ہڈیوں پر، اس کو جمع کیا گیا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ایک رسم الخط پر پوری امت کو قرآن پڑھنے پر جمع کیا، ایک رسم الخط جو اس پر اتفاق ہوا وہ دور عثمانی میں ہوا، اور عثمان غنی کے دور خلافت میں، لیکن یہ جو دو گتوں کے درمیان یعنی کتابی شکل میں یہ پہلی بار جمع ہوا ہے قرآن صدیق اکبر کے زمانے میں، اس سے پہلے کتابی شکل میں جمع نہیں تھا، اور نہ کوئی دوسری کتاب تھی، احادیث بھی نہیں تھی، احادیث بعد میں جمع ہوئی ہیں بہت بعد میں۔ اس لیے ایک وجہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ اس لیے انقلاب آیا 23 سالوں کے اندر، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کتاب پڑھائی، فوکس کرایا، وہ ہے قرآن۔ لائبریریوں کی لائبریریاں کتابیں نہیں تھی، ایک کتاب تھی، اس لیے ہم بھی فوکس کرتے ہیں کہ آج ہم صرف قرآن پڑھیں، قرآن اور احادیث۔ اگر فوکس کرنا ہے تو دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت، اس کا ہم مطالعہ کریں تو اللہ ماشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے وہ جلدوں کی جلدیں 14 جلدیں 16 جلدیں 10 جلدیں وہ پڑھنے بیٹھے ہیں، وہ بھی کسی ایک ٹاپک پر ہوگا، ٹاپک ایک ہی ہوگا نا۔ جیسے ہم مثال دی تھی میں نے پرسوں کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ ایک موضوع پر ہوتی ہے، 10 جلدیں وہ لکھ بیٹھا، اب 10 جلدیں ہم نے ایک موضوع پر پڑھنی ہے تو ہمارا ذہن ہمارا سواد کیسا بنے گا، اس میں جتنا وقت لگے گا، کتنے سال لگیں گے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن تو ہم نے کھولنا نہیں ہے، اور قرآن نے اس ڈیپتھ میں اس تفصیل میں کسی موضوع کو ٹچ کیا ہی نہیں ہے جتنی وسعت اور جتنی تفصیل ہم دے رہے ہیں اس کو۔ قرآن بیک وقت ہر موضوع کو چھیڑتا ہے،
یہ اس کی جو ہے ایک یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ ہر موضوع چھیڑا جا رہا ہے اور ڈیپتھ کے ساتھ، اور جو بنیاد ہوتی ہے، جو ٹرائنگل ہے، توحید، رسالت، آخرت، وہ بار بار ہر پیج پر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بنیادی اس کا نقطہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو قرآن کا مدعا اور مقصد ہے، قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے، وہ پیغام بھی ہر پیج پر ہمیں دکھتا ہے، ہر صورت میں دکھتا ہے، ہر حکم میں دکھتا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کتاب لکھے گا، کوئی بھی جو اسلامک لٹریچر جس کو ہم کہتے ہیں، کسی بھی موضوع، تو ایک ہی موضوع پر بات ہوگی نا 10 جلدوں میں، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہمارا ذہن جو ہے یک طرفہ جاتا ہے، اس لیے ذلت اس وقت ایسی بھی ہے۔ کسی کا ذہن فلسفیانہ بن گیا، کسی کا ذہن فضائل پر جو ہے وہ بن گیا، کسی کہانیاں پڑھنے پر، کسی کا یہ اور کسی کا یہ جو ہے ایسا گورکھ دھندا بن گیا۔ قرآن پر ہم جمع ہوں، کسی نے کوئی سورۃ المائدہ جیسے ابھی یہاں پر آئے گا نشہ ہے، اس پر کوئی کتاب لکھے گا 50 100 200 پیج کی، تو ٹھیک ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کہلائے گی۔ کسی نے وراثت پر کوئی کتاب لکھی لیکن مختصر اور اس کی فلسفی سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ 15 جلدیں وہ لکھ بیٹھا، 15 جلدوں میں کیا ہی رکھا ہے اس میں، مختصر کی بات واضح ہو جائے۔ اکنامک سسٹم ہے، اس طریقے سے مختلف سیاسی شعبہ ہے، معاش کا ہے، دوسرے آئلی قوانین ہوتے ہیں، فوجداری ہے، جو بھی جتنے بھی شعبے بنتے ہیں قرآن کے سچ، ان پر کوئی کتابیں لکھے گا ان آیتوں کے تحت، تو ان کی تفسیر کہلائے گی۔ لیکن باقی جلدوں کی جلدیں لکھنے، ایک کھال کی وہ جو ہے وہ کھال اتارنا کسی مسئلے کی، یہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایک ہی کتاب تھی، قرآن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث تھی، انہوں زبانی وہ یاد کرتے تھے، وہ بعد میں جمع ہوئی وہ بھی، اس لیے انقلاب آیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم بھی یہ فوکس کرتے ہیں اسی بات پر کہ ہم قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ کریں، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کی تفسیریں جتنا ہمیں بنے کہ ہم قرآن، اور اسی پر ہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کتنی مختصر ہے، قلیل ہے، دنیا کے دھندے ہیں، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا، تو یہ دونوں غم لگے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، تو پھر کتنا ٹائم بچتا ہے ہمارا؟ صبح شامی تو بچتا ہے، دن میں تو غم روزگار ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم فوکس کریں قرآن پڑھنے پڑھانے پر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی قرآن کی محفل ہوتی ہے، علمی درس جس کو ہم کہتے ہیں، علمی درس قرآن، لوگوں اکثر بیشتر جو ہے ہوا میں بات چلی جاتی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آتا، کوئی بورنگ اس لیے لگے گا، جو چیز ہم نے نہ پڑھی ہو وہ تو بورنگ لگے گا، ظاہر سی بات ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ کسی کہانیاں ہیں تو کسی کہانی میں مزہ تو آتا ہے، اب خواب سناتے رہے، فلاں بندہ تھا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر خواب آیا، تو یہ اس میں تو مزہ ہے ہی، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن وہ بھی ہے ایک سواد جب بن گیا کسی کہانیوں کا، ظاہر سی بات ہے ویسا موضوعات اور ویسی اجتماع اور ویسے درس ہم شوق سے سنیں گے۔ قرآن کی جو فلسفی ہے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں زمانے نزول، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، مباحث کیا وغیرہ، ایک علمی درس ہے، لیکن مزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، پریورٹی میں ہے ہی نہیں، ترجیح میں ہے نہیں، حالانکہ فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن پر ہم جمع ہوں، اور قرآن ہی کا ہم اس پر جمع بھی ہوں، اور بار بار فوکس اسی پر کریں۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو حدیث ہے، تو میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر موضوعات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کون سے موضوعات پر بحث کرنی ہے، قرآن کے موضوعات کیا ہیں، بات سمجھ رہے، قرآن کے علاوہ کون سی چیزیں، تب جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن خطبوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں اور مضمون کی مناسبت سے اس کو اس سورہ میں مختلف مقامات پر پیوست کر دیا گیا ہو، لیکن سلسلہ بیان میں کہیں کوئی خفیف سا خلا بھی محسوس نہیں ہوتا جس سے یہ قیاس کیا جا سکے کہ یہ سورہ 2 یا 3 خطبوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وقفہ ہو، کچھ آیتیں نازل ہوئی کسی ایک وقفے کے بعد، لیکن اس میں ایسا ربط ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ 2-3 خطبوں کی شکل میں نازل ہوا۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ کا خلاصہ، زمانہ نزول۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول۔ شان نزول سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے زمانے نزول سے اس سورہ کے نزول تک پہنچتے پہنچتے حالات میں بہت بڑا تغیر واقع ہو چکا تھا، ایک تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ تغیر ہوتا ہے تبدیلی۔ یا تو وہ وقت تھا کہ جنگ احد کے صدمے نے مسلمانوں کے لیے مدینہ کے قریبی ماحول کو بھی پرخطر بنا دیا تھا، یا اب یہ وقت آ گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا، اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف
حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک، اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھایا تھا وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک اور تازیانہ ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح بفر کر اٹھے اور 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے استحصال ہو گیا، یعنی خاتمہ ہو گیا، اور حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹائے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ و مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب یہ ایک نظام ہے، صرف عقائد اور مسالک کا نام مسلک کا نام نہ رہا بلکہ ایک نظام کا نام، اور نظام قائم ہوا۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہو چکے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اجتماعی زندگی، اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دے۔ یہ طاقت آ گئی تھی، اسلام طاقت کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی لیے آیت آئی ہے، یا سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، سورۃ النصر میں یہی ہے کہ افواج فی دین اللہ، دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو صرف دین استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دین ہے مکمل نظام، اور دین کا نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کے اکثر و بیشتر شعبے یا ہمارا جس کو ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، وہ ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ اجتماعی نظام اجتماعی سطح پر یہ قائم ہوگا تو ہم اللہ کی مکمل بندگی کر سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارا جو اسلام ہے وہ ہے اجتماعی نظام کے ساتھ ٹچ۔ اسلام چھت قائم نہیں ہے تو ہم پھر انفرادی رہ جاتا ہے، جیسے کہ دین ہے یہ مذہب بن کر رہ جاتا ہے۔ مذہب کا مطلب 2-3 چیزیں ہیں، کوئی نماز پڑھے انڈیویجول طور پر ٹھیک ہے تو بھی اللہ کا ولی ہے، نہ پڑھے تو بھی وہ مسلمان ہے۔ تو دین چھت قائم نہیں ہے تو پھر دین کسی وہ دین نہیں رہتا۔ کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن ایز سچ پریکٹیکلی وہ دین نہیں رہتا، بلکہ وہ ہے ٹھیک ہے حیثیت اس کی، پھر مطلب میں عملی طور پر کہہ رہا ہوں، پھر حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی دیکھ لیں گے، کتاب پڑھ لیں گے، ہاں اسلام میں یہ چیز ایسے ہے، لیکن بالفعل کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور نہیں ہم خود مین ہے جو بنیادی چیز ہے وہ بندگی کرنا۔ اکثر و بیشتر ہم کیا سنتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کرو، تو آخرت کی تیاری ہم تب کریں گے جب حوض ٹھیک ہوگا، نظام و چھت جو ہے وہ قائم ہوگی تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ جب وہ اس کی چھت قائم ہی نہیں ہے تو آخرت کی تیاری کیا کریں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت کی حکمرانی، طاغوت کی حاکمیت۔ اس کے تحت کون سی بندگی ہے، کون سا اسلام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہر بار حوض کی مثال دیتا ہوں۔ حوض کے اندر گندا پانی ہے اور ہمیں معلوم ہے گندا پانی اس میں کس نے ڈالا ہے، کون اس کے وہ جو ہے کس کے قبضے میں حوض ہے، ہمیں سب معلوم ہے، اور گندا پانی ہم پی رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں تیاری کہ نہیں صاف شفاف پانی پینا چاہیے، ہم تقریریں کر رہے ہیں۔ پیور واٹر کون سا ہے، منرل واٹر پینا چاہیے، صاف شفاف پانی، یہ چیزیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ بھائی پہلا کام یہ تھا کہ حوض ٹھیک ہے تو بغیر کسی تقریر کے بھی کیا ہوگا، ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ تقریر کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کرو بھائی، سلوگن ہاتھ میں لے کر وہ کہ بھائی سلوگن تیار کرو اور لوگوں کو اویئر کرو۔ یہ اس کو کہتے ہیں آئینہ، جیسے ابھی سگریٹ ہے، نشہ مکت وہ چیزیں چلتی ہیں۔ بھائی اوپر سے نشہ نہیں بند ہوگا تو میری آپ کی تقریر سے کیا ہونے والا ہے؟ وہ سمپل ہے، جو بھی چیزیں اس وقت جن پر پابندی اور پولیتھین ہے، جو بھی چیزوں پر ہم نعرے لگاتے ہیں، اوپر سے بند نہیں ہوگی چیز تو نیچے تقریریں کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حوض کے اندر پانی ٹھیک ہے تو ہر گھر جو نلکا ہے، جو گھر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آئے گا صاف پانی، ہم صاف پانی پیئیں گے، تقریروں سے نہیں بنے گا۔ یہ صاف پانی تو نہیں آئے گا نا تقریر سے،
لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر گندا پانی کون ڈال رہا ہے، اور گندا پانی بھی ہے ہم وہی پی رہے ہیں، لیکن تقریریں کر رہے ہیں کہ صاف پانی ہے، صاف پانی۔ تو یہ چیز ہے، اسلام اگر قائم نہیں ہے تو ہم بندگی نہیں کر سکتے، کرنے کے باوجود ہم چاہتے بھی ہوں لیکن کر نہیں سکتے۔ ہاں اس میں اتنی چھوٹ ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب اس وقت کے جو حالات ہیں، اسلام جو ہے بحثیت نظام کا قائم تو نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو قائم نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے کہ یہ بندے کیا کریں گے۔ حوض کے اندر گندا پانی ہے، ہمیں معلوم پڑ گیا کہ گندا پانی ہے، اب ہم کیا کریں گے اس کو صاف کرنے کے لیے؟ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تم کیا کرتے ہو۔ بھائی آزمائش تو ہماری ہونی ہے نا، ہمیں خود پتہ چلے گا مومن ہے کہ منافق ہیں، راستے صرف دو ہیں۔ اگر تو ہم نے اس گندے پانی کو نکالنے کی کوئی سبیل نکالی، کوئی جد و جہد کی، کوئی سٹرگل کیا، ہاتھ پاؤں مارے، اس کا مطلب ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نے کوشش کی تھی، جتنے کی استطاعت تھی، کیپیسٹی کے مطابق ہم نے کوشش کی تھی کہ اس میں صحیح پانی ہم ڈالیں اور گندا پانی ڈالنے والوں کے ہاتھ روکیں۔ ایسے حدیث میں آتے ظالم کے ہاتھ روکو، مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو ظالم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کرنا سمجھ نہیں آتا۔ تو فرمایا گیا ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ تو ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ظالم اور طاغوت کا، اس کی حاکمیت کا زور توڑنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انڈیویجول لیول کی بات۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن کا حکم ہے کہ اب مل جل کر قرآن کی بنیادوں پر ایک جماعت بناؤ، متفرق نہ رہو اور کام وہی کرو، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دو۔ اس کے نتیجے میں ایک نظام بنے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تم تب کر سکتے ہو۔ یہ پروگرام ہے، اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تو نے قرآن میں بتایا تھا ویسا ہم نے کیا تھا، کہ طاغوت کی حاکمیت تھی، ہم نے تیری حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی تھی۔ تو اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کو حال، اس لیے وہ امتحان ہے میرا آپ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی عیسیٰ تک جو گیپ پڑا ہے، اس گیپ میں ہم ہیں۔ بس یہ میری آپ کی آزمائی، ادھر آتا ہے دیکھیں ادھر پروانہ جاتا ہے، کس گیپ میں جاتا ہے؟ دین طاغوت کا پرزہ بنتے ہیں ہم، یا دین اللہ؟ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی طاغوتی نظام کے ہم موید ہو۔ اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید، مطلب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب ہے، لیکن ہم اسی طاغوت کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے دن اور رات میری مال، صلاحیت، وقت، اس کا میکسیمم حصہ اس پر جاتا ہے۔ تو اس کا وہی علامہ نے جو کہا کہ اگر ایسی حالت ہے میری آپ کی کہ میرے اور آپ کی وجہ سے نظام طاغوت ابلیس کا بنایا ہوا وہ نظام ہی قائم ہوتا ہے میرے آپ کے زور سے، تو پھر کیا ہے؟ یہ لعنت ہے، لعنت۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید۔ درپردہ مریدی کس کی ہے؟ نظام طاغوت کی۔ شیلڈ کس کی ہے؟ اسلام کی ہے۔ تو قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو لعنت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ہے میرا آپ کا امتحان کہ ہم کیا کرتے ہیں اس گیپ میں، جو گیپ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر امام مہدی عیسیٰ تک، اس میں ہم کس نظام، وہ جو حوض کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بس یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، میرا آپ کا ٹیسٹ ہے۔ ہم مومن ہیں، منافق ہیں کہ وہ جو ہے اقبال نے جو کہا دوسرے ایک مصرے میں کہ ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ، اپنے دل سے۔ اپنا دل فتویٰ دیتا ہے کہ میں کدھر ہوں، بس یہ چیز ہے۔ تو نظام جب تک اسلام کی چھت وہ قائم نہیں ہوتی، ہم بندگی نہیں کر سکتے مکمل۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہمیں کوشش کی تھی، اور یہ کیسے، اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے بس، یہ نہیں کہ بھائی تم نے وہ کر کے دکھاؤ، نہیں، کوشش۔ وہ جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مقدرت سے بڑھ کر ہم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہاں جتنی وسعت ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، بس اس حد تک اس کا میکسیمم حصہ لگا دینا۔ جو بھی ترتیب بتائی گئی ہے جد و جہد کی، ایک جماعت کی شکل میں، جماعت فرض ہے، جماعت کے اندر رہنا فرض ہے۔ ہر بندہ دیکھے میں کہ جماعت میں ہوں تو کون سی آخرت کی تیاری؟ قرآن کہتے ہیں جماعت کی شکل میں رہو، متفرق نہ رہو، یدعون الی الخیر، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر، نتیجے میں ہوگا نا۔
تو ہر بندہ یہ کہے، اپنے فتویٰ دے کہ میں قرآن میں آخرت کی تیاری کر رہا کہ نہیں کر رہا، جو چیزیں فرض ہیں۔ اب اسلام کی تو آخرت کی تیاری یہ بتائی جاتی ہے، نمازیں پڑھو، نفلیں پڑھو، بس یہ کرو، اللہ اللہ خیر سے روزے آئے۔ باقی قرآن میں صرف 2-4 چیزیں ہیں۔ علامہ نے تو وہی کہا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، اللہ ہی باقی نہیں، کدھر ہے اللہ، اللہ کی حاکمیت یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے مکمل، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، دین کے اندر مکمل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر ہم نے قناعت کر لی اسی پر کہ کچھ تو مانا کچھ نہیں مانا، یا کچھ کو ہم مان رہے ہیں لیکن باقی کی ہمیں ٹس سے مس نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے پر، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرا حصہ اس کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو؟ تو کفر تو یہی ہے، ہمیں ٹس سے مس ہی نہیں ہے، غلامی سے بدتر بے یقینی۔ ان غلاموں کے مسلک کے ناقص کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، اب ہم اس پر قانے ہو چکے، ہم تو غلام ہیں۔ غلاموں کو کیا ہے؟ اب غلاموں کی نماز ہوتی ہے کیا؟ وہ جو ایک اقبال کی وہ نظم زبردست کہ وہ آیا تھا کہیں سے، وہ ترکی سے ایک مجاہد، اور اس نے دیکھی یہاں پر نمازیں بڑی طویل ہیں، قراتیں بہت طویل ہو رہی ہیں، وہ شزدرا پریشان ہو رہا، بھائی یہ اتنی لمبی نمازیں کاہے کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ غلاموں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایسی تو ہوتی ہیں کیونکہ نمازوں کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں، تم نے قرات کے مقابلے کرنے ہیں، نماز میں قرات سنانی اور دکھانی اور واہ کہ بھائی فلاں امام اس کی قرات اتنی ہے، تو وہ پریشان ہو گیا مجاہد ترکی، اس طریقے سے وہ الفاظ ہیں اس کے کہ بعد جو ہے نماز کے بعد امام سے پوچھا کہ اس قدر طویل کیوں ہیں تمہارے سجدے اور یہ رکوع اور قرات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ غلاموں کی نماز ہے۔ تو غلاموں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ نماز کے علاوہ ان کے پاس کچھ کام ہی نہیں ہے، نماز پڑھی مسجد سے باہر چلے گئے، وہاں کوئی اور نظام ہے، مسجد والا نظام نہیں ہے۔ جیسے کہ وہ پمپلیٹ ہم نے پھیلایا ہے، وہ نماز اس کی فلسفی ہے کہ نماز تمہیں سکھائے گی کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ جیسے تم مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، وہ امام کون ہوتا ہے؟ ایک مسلمان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اور ہم اس کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی امام نماز پڑھائے غلط طریقے سے، ہم اس کی اتباع کریں؟ ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم امام ہٹائیں گے دوسرا، بھائی تم بھاگو، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہاری جو ہے وہ اقتداء کریں گے، تم امامت کے قابل نہیں ہو۔ بس یہ جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ٹریننگ ہے ہماری دنیا کی امامت کرنے کے لیے، ایک ہے مسجد کی امامت، ایک ہے دنیا کی امامت۔ دنیا کی امامت کرنے کے لیے جیسے تم نماز پڑھتے ہو، بس ویسے دنیا کی امامت کرنے، وہ دنیا کے نظام ہے۔ ایک جو تمہارا امام اور لیڈر ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جاننے والا، اور جو احکامات دے تو قرآن و سنت کے مطابق احکامات دے۔ اگر قرآن و سنت سے وہ ٹکراتا ہے یا ہٹتا ہے، تمہیں اس کی اتباع تم پر لازم نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر وہ کہیں جو ہے وہ تنازع ہو جاتا ہے یا امام تمہیں کوئی ایسا حکم دے جو ٹکراتا ہے قرآن و سنت سے، تو تم نے اتباع کرنے قرآن و سنت کی، نہ کہ کسی امام کی۔ یہ مشروط ہے امام کی اطاعت۔ تو یہ جو ہے ہم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن اس کی فلسفی کیا ہے؟ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، بس یہ چیزیں ہیں۔ روح نکال دو، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں، یہ باتیں ہیں۔ تو جب روح کسی چیز سے نکلتی ہے، روح، یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھیں، روح جب کسی بھی شعبے سے، اسلام کے شعبے سے نکلتی ہے، وہ بت بن جاتا ہے۔ جب بت بن جاتا ہے پھر ہم بت کو پوچھتے ہیں، بت تو حرام ہے، تو نماز بت بن جاتا ہے، روزہ حج بت بن جاتا ہے، بجائے خود بس ہم نے نماز پڑھنی، بھائی کیوں پڑھنی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں، بھائی نماز ہمیں کس کے لیے تیار کر رہی ہے، وہ اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی سروکار نہیں، بس نماز پڑھنی، حج کرنا ہے، بات ختم، پیسہ آ گیا چلو حج کو، روح باقی نہیں۔ وہی اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اول نہیں ہے عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ تو پھر ہم زندان بناتے ہیں، زندان، اپنے زندان اس میں جو ہے مقید ہو جاتے ہیں خود ہی۔
تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ دین ہے, دین. الیوم اکملت لکم دینکم. تو جب وہ چھت قائم ہو جاتی ہے تب ہم کمپلیٹ بندگی کر سکتے ہیں, وغیرہ بندگی نہیں کر سکتے. یہ سمپل سا اصول ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کا شان نزول کا دوسرا پیراگراف ہم کل پڑھیں گے.